بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ مستقیم سیدھا، صراط راستہ الذین ان کا جو انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن پر، غیری نہ کہ المغضوب غضب کیا گیا علیہم جن پر، ولا اور نہ الضالین گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا دباچہ ہے، یعنی قرآن مجید کا پورا خلاصہ و نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ قرآن کی کسی دوسری سورتوں کی ان آیات کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں یہ بات کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نے ایک بندے نے ایک بات کہی ہے، اس نے ایک آیت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساتھ ہی اللہ نے جواب دے دیا حمیدنی عبدی، پھر بندہ بول رہا ہے الرحمن الرحیم، ساتھ ہی اللہ جواب دے رہا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، پھر بندہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اور اللہ جواب دے رہا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یعنی ایک بات بندہ کر رہا ہے اور ایک اللہ کر رہا ہے، مکالمہ چل رہا ہے، اور جب بندہ یہ بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، اور میرا میرے بندے سے عہد یہ ہے کہ میرے بندے پھر میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ اور یہاں پر بات دیکھیے کہ معاہدہ طے پایا جا رہا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور لیکن پہل بندے نے کرنی ہے، پہل اللہ نے نہیں کرنی۔ اس طرح کے قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک اور مقام ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں۔ یعنی اگر انسان خود کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آؤٹ پٹ دے گا، اگر انسان کوشش نہیں کرے گا تو وہ خواہ اتنی دعائیں کیوں نہ کرتا رہے، اگر کوشش نہیں کرے گا تو وہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے بھی میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ آگے اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو خالق کائنات جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، اور یہ پوری دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے یہ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی پہلی تین آیات کریمات، پہلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کے لیے ہے،
اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اور بندے دونوں کے درمیان ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کے بندے کے لیے ہے. پہلی 3 باتیں اللہ کے لیے، پھر آخری 3 باتیں بندے کے لیے، اور درمیان والی بات اللہ اور بندے دونوں کے درمیان ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھا سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اسلام کا خلاصہ ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے. 3 اقسام ہے توحید کی، اور تینوں اقسام سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ رب العالمین یہاں پر توحید ربوبیت کا ذکر ہے. اور الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا ذکر ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. تو یہاں پر ربوبیت کا بھی ذکر ہے، الوہیت کا بھی اور اسماء و صفات کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر جناب نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا بھی شامل ہے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اور انعام کن پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے نا بھائی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پوری دنیا سے آزاد ہو چکے ہیں، پوری دنیا کی غلامی کو ترک کر چکے ہیں. ہم نے پوری دنیا کی غلامی کو ٹھوکر پہ دے مارا ہے، اور ایک اللہ کی غلامی کو ہم نے اختیار کیا ہے. یہ ہے اسلام قبول کرنا. اسے کہتے بندہ کہ میں صرف ایک اللہ کا غلام ہوں، میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوں، میں دنیا کے بادشاہوں کا غلام نہیں ہوں، میں دنیا کے بناوٹی خداؤں کا غلام نہیں ہوں، میں صرف ایک اللہ کا غلام ہوں. میں نے ایک اپنے رب کو اپنا اللہ مانا ہے، اس کے علاوہ نہ میں کسی کے آگے جھکتا ہوں، نہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے. یہ ہے عبد کا مطلب، یہ ہے عبادت. اور جو عبادت ہم کرتے ہیں نا، ہم دیکھیں آپ نماز ادا کرتے ہیں نا، رفع الیدین کیا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، رکوع کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ افعال ہیں، یہ وہ عادات ہیں جو ہمارے جناب نبی علیہ السلام نے بجا لائی ہیں. انہی طریقوں کو اپنانا، انہی کے طریقے پہ، انہی کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے عبادت بن گیا. تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں عبادت ہے. عبادت دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کا نام ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی ذکر ہے عبادت کے اندر، کہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے. ہم انہی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور انہی کی پیروی کر کے اتباع کر کے اور اچھی نیت رکھ کے ہم انشاءاللہ کو شروع ہو سکتے ہیں. تو مزید یہاں پر یہ ہے کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ ہے اللہ میں صرف تجھے حاجت روا مانتا ہوں، صرف تجھے مشکل کشا مانتا ہوں، صرف تجھے داتا مانتا ہوں، صرف تجھے غوث اعظم مانتا ہوں، صرف تجھے لجپال اور غریب نواز مانتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے پاکستان، ملک پاکستان جو کہ اسلام کی بنیاد پہ ہے، یہاں پر کتنے مزار یا سجدے ہو رہے ہیں. یہ سب مسلمان ہیں، مسلمان کہنے والے ہیں. قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، پیروں کے ناموں کو سجدے کیے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا وطن پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے لیے تھا، جنہوں نے بتوں کو توڑنا تھا، جنہوں نے سارے خداؤں کو توڑ کے ایک اللہ کے آگے جھک رہا تھا، وہ اللہ کو بھول کے آج در در پہ جھکنے والے بن گئے. تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں کرتا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ میں صرف مدد کے لیے تجھے پکاروں گا، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا. اس کی وضاحت یہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے نبی ہیں، پھر وہ صدیقین ہیں، والشہداء، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین اور عام نیک لوگ. یعنی یہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، تمام انبیاء کا، اور اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود
موجود ہے اور انبیاء پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے. ہم تمام انبیاء پر ایمان لے کہتے ہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے, سب کی رسالت کو بھی مانتے ہیں, ان پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو برحق سمجھتے ہیں, مگر اب قابل اطاعت اگر کوئی شخص ذات ہے, کوئی نبی ہے تو نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں نبوت کا ذکر موجود ہے. تو اسی طرح سلف صالح صحابہ کرام کا بھی ذکر موجود ہے, کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے, لیکن کیسے ماننی ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے مانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ آمنو کما آمن الناس, ایمان لے کے آؤ قرآن اور حدیث پہ, لیکن ایسے نہیں جیسے دل چاہا ایمان لے آئے, کما جیسا کہ آمن الناس یہ لوگ ایمان لائے, یعنی صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ویسا ایمان لاؤ. تو یہاں پر صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے, صدیقین کا ذکر ہے, شہداء کا, صالحین کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ جو دو بڑی بڑی امتیں گزری ہیں, یہود ہیں, نصارہ ہیں, ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا اور بھی ان کا انجام بھی یہاں پر بیان کیا ہے. تو شروع ہوتا ہے, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بسمی ساتھ نام اللہ, اللہ کے, الرحمن جو بہت ہی مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ الرحمن بھی رحم سے ہے اور الرحیم بھی رحم سے ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے, یہ تھوڑی تھوڑی آپ اس کو ان ٹرمز کو بھی یاد رکھیں. الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحیم ایک لفظ ہے. الرحیم اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور الرحمن بہت مہربان ہے. الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے یہ ایک تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یہ صرف دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہے, جو اللہ کا انکار کرنے والے ان کے لیے بھی ہے. یعنی اللہ اتنا مہربان ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی نواز رہا ہے, جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کو گالی دیتے ہیں, اللہ کو بھی نواز رہا ہے. تو یہ ہے لفظ, یہ صفت الرحمن دنیا کے اندر اللہ کی صفت ہے. اور جو صفت الرحیم, یہ رحیم صرف اللہ تعالیٰ کی صرف قیامت والے دن علیہ ایمان کے لیے ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی کافر کے اوپر مہربان نہیں ہوگا, جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو نوازتا ہے, اور اصل حیثیت اللہ کے ہاں آخرت کی ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بھی ذرا سی مہلت نہیں دے گا. آخرت میں اگر اچھا انجام ہے اس سے پہلے ایمان کا ہے, یعنی آخرت میں رحم اللہ تعالیٰ کا سے پہلے ایمان کے لیے ہوگا. آگے فرمایا الحمد, تمام تعریفیں للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمد میں ہر قسم کی تعریف آ جاتی ہے, ہر قسم کی. انسان کی قولی تعریف ہے, فعلی تعریف ہے, کسی بھی قسم کی ہے. فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے ہے؟ رب بھی, وہ رب ہے العالمین, تمام جہانوں کا, کیونکہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ کی تعریف بس ایسے ہی نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ پال رہا ہے پوری کائنات کو. اور پالنے والے یعنی جو اللہ کی صفت رب ہے, اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ رب کے اندر جو اللہ کی صفت رب ہے, اس کے اندر تین چیزیں شامل ہیں. کتنی چیزیں بھائی؟ تین چیزیں. سب سے پہلی چیز ہے خالق, دوسری چیز ہے مالک, اور تیسری چیز ہے مدبر. خالق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے, ہر ایک چیز کو اللہ نے تخلیق کیا ہے, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ میں نے پیدا کر دیا بس ٹھیک ہے میرا بڑا کمال ہے, اتنا ہی نہیں. پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو پال بھی رہا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہے, اس کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ بڑھانے میں کیا کیا چیز شامل ہے کہ یعنی اس کو پرورش کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, کھانا مہیا کر رہا ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی دے رہا ہے. حالات واقعات کے اعتبار سے جس قسم کے حالات آتے ہیں اس کے سامنا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت مہیا کر رہا ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے
شفا کا بندوبست کیا ہوا ہے. گرمیاں آتی ہیں اس حساب سے لباس ہے، اس حساب سے خوراک ہے، سردیاں آتی ہیں اس حساب سے معاملات ہے. تو اسے کہا جاتا ہے مالک، کہ وہ اب نگرانی کر رہا ہے. اسی طریقے سے رب کے اندر تیسری صفت مدبر، کہ انسان نے کل کو کیا کرنا ہے یہ بھی ہمارے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے، آپ نہیں جانتے آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہی ذات ہماری تدبیر کرتی ہے. اور یہ عقیدہ دیکھ کے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ کل کے بارے میں خود فکر مند زیادہ نہ ہو. تم اپنے اس بارے میں کہ کل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہوئے اپنی موجودہ زندگی کو، اپنے حال کو خراب نہ کرو، اور اپنی موجودہ زندگی کو، اپنے موجودہ لمحات کو تم غفلت کے اندر اور صرف معاش کی فکر میں گوا نہ دینا. تمہارا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ انسان کبھی ڈوبتا نہیں ہے. بس یہ عقیدہ دیا کہ ایمان رکھو، یقین رکھو، اور اپنے رب کی پرورش اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے جاؤ. تو یہ مطلب ہے الحمدللہ تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. دنیا کے اندر انسان کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں یہ نہ بھول جانا کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جن کے جنازے اٹھ رہے ہیں. آپ یقین مانیں وہ بھی ایسے ہی جیسے ہم ہیں، وہ بھی ایسے زندگی گزار رہے تھے، وہ ایسے ہی سو رہے تھے، کام کاج کر رہے تھے. وقت مل گیا نماز ادا کر لی، وقت نہ ملا نہ کی، وقت مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا، نہ ملا نہ کیا. تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور وہ بھی چلے گئے جنہوں نے جو اللہ کے طرف دوڑ کے آتے تھے، نمازوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے تھے، وہ بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہاں سے سبق یہ دیا گیا ہے کہ اے بندے اس بات کو سمجھ لے کہ تو نے کیا جس طرح اللہ نے تمہیں دنیا کی زندگی دی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی تمہیں ملے گی. اس میں تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا معمولی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، انبیاء قیامت کے روز ربی نفسی کہہ کے اللہ کو پکار رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے. مجھے بتائیے ہم کس کھیت کی بھولی گے جب نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، آج اپنے ذات سے بچا لے. جنہوں نے جو نبی کوئی گناہ بھی نہیں کرتے وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ہم کس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. آپ یقین مانیں کہ ایک آدمی وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اتنا وہ روتا ہے، اتنا اس کو احساس ہوتا ہے میں غلط ہوں. اور ایک انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اس کے اندر احساس ختم ہوتا جاتا ہے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، میں گناہ کر رہا ہوں. حالانکہ وہ گناہ زیادہ کرتا ہے مگر اس کے اندر احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم غور کر لیں، یہ اس کو ٹیسٹ سمجھ لیں اپنے لیے. یہ ٹیسٹر ہمارے لیے کہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی پرواہ ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی. اگر ہے اور اگر اس ڈر کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے. اور اگر اس ڈر کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اور ہم زندگی یوں گزاری جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ ذات قیامت کے دن کی مالک ہے. آخرت کا عقیدہ دیا ہے، اور اس آخرت کے عقیدہ دینے کا فائدہ کیا ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے. ہمیں پتہ ہے دنیا کا میں نے حق کھا لیا، قیامت والے دن مجھے جواب دینا ہے. ہم پھر بغاوت نہیں کریں گے، ہم پھر سرکشی پہ نہیں اتریں گے، ہم پھر کسی پہ بہتان یا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی حد میں رہ کے زندگی گزاریں گے. گویا کہ عقیدہ آخرت ہمیں ہماری حد یاد دلاتا ہے. عقیدہ آخرت ہمیں ہماری حدود متعین کرتا ہے کہ تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، ہمیں ہماری حد میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ عقیدہ نکل جائے تو
تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. میں نے جواب ہی نہیں کسی کو دینا، جو دل میں میں کرتا جاؤں. نہیں فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، نہیں پڑھی زور کی نہیں پڑھی، نہیں نماز پڑھ رہا، نہیں روزے رکھ رہا، نہیں اللہ سے ڈر رہا، نہیں میں جناب پیچھے من کر رہا، میں نے کون سا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں پرسہ کرتا جاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی یہ معاملات فتنہ فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آخر کا خوف نہیں ہوتا. اللہ نے عقیدہ دیے ساتھ ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد، یہ انسان کی پکار ہے، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اب یہ توحید الوہیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے، بہت غور سے سننے والی ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کو. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں. آپ لوگ بولتے ہیں نا یار ہم بندے ہیں. بندے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور بندے کو عربی میں عبد کہتے ہیں، عبد، عین با دال. اور عبد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والا. اس کو ہم اردو میں غلام کہتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. عبد کا مطلب بھی غلام ہے، بندے کا مطلب بھی غلام ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے غلام ہیں. اور آپ ذرا بتائیے کیا غلام کبھی اپنی مرضی کرتا ہے؟ کبھی غلام اپنی خواہش مطابق کہتا ہے کہ آج آقا میرا یہ کام چاہ میں نے یہ کرنا ہے؟ وہ غلام اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے کہ مدد مانگنا دو طرح سے ہے. کتنے طرح سے ہے؟ دو طرح سے ہے. ایک مدد وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے، اور ایک مدد وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے. ما فوق الاسباب یعنی فوق اوپر کہتے ہیں، اسباب اسباب کی جمع ہے، یعنی ایسی مدد جو انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، جو ایسی مدد جو انسان کے کنٹرول میں نہیں، انسان نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ بارش نازل کرنا کر سکتا اللہ کے علاوہ. یہ مدد اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے گا تو وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی بارش کر، جیسے اللہ بارش نازل کرتا تو یہ انسان بھی بارش نازل کر سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، ایک چیز کہ مدد ایک ما فوق الاسباب، جیسے اولاد کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بارش نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایسی مدد کسی اور سے مانگی گئی تو شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا. ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مجرم و ظالم ہے. لیکن وہ مدد جو میں اور آپ ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، کسی کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، تو یہ مدد کرنا جائز ہے، سنت ہے. بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے اہل ایمان آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک تفسیر کے اندر، ایک تفسیر میں ایک عالم دین لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ صلیب پہ لٹکائے جانے لگے تو انہوں نے بھی اپنے حواریوں سے مدد مانگی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بھائی انہوں نے وہ مدد مانگی تھی جو جائز تھی، جو ایک انسان سے مانگی جا سکتی ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور بات ہم نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ یہ ایسی مدد جو مفقورت اسباب ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ کوئی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے. نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے کچھ اختیارات اس نبی کو دے دیے، اس سے مانگ لو، ولی سے مانگ لو، کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یعنی مثال کے طور پر روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، بارش نازل کرنے والا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اور فرشتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں. جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان فرشتوں سے بھی ہم مدد نہیں مانگ سکتے. ایک تو یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی، ایک ہے کسی کی ڈیوٹی لگی ہے. جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم ان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے فرشتے یا اس کا نام لے کے بارش نازل کر دے یا ڈیزل کا اہتمام کر دے، ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہم نے صرف اسی کو پکارنا ہے، اسی نے ہمارے لیے ثواب پیدا کرنے ہیں. اگر وہ نہیں چاہے تو ہمارے لیے ثواب پیدا نہیں ہوں گے. اور یہ مطلب ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، اور اللہ میں صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. آگے ساتھ ہوا ہے اہدنا، دکھا ہم کو الصراط راستہ
مستقیم سیدھا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے عقل کو عطا کی ہے، مگر میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں ہر چیز کا فیصلہ کر سکوں۔ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ تو نظر آ رہا ہے، مگر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ آپ اے اللہ میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے صرف دیکھنے کی بنا پر۔ اے اللہ میں جو کچھ سنتا ہوں اس کی بنیاد پر صرف فیصلہ نہیں کر سکتا، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہی کافی نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری رہنمائی کا محتاج ہوں، تو میری مدد فرما، تو میری رہنمائی کر کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، کیونکہ میں راہ راست پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے، اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ مستقیم سیدھا، یعنی ایسا سیدھا راستہ جو بالکل کامیابی کا ہو، بالکل کامیابی کا راستہ ہو۔ اور آپ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا اگلی سورہ بقرہ میں ہی شروع میں جواب دی ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا جب ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے اور ہم اللہ کی رہنمائی کے محتاج اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں کچھ بات ایسے ہوتا ہے جو رہنمائی ہم اللہ سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ شاید نا یہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، یا بعض بات ہماری عقل ہمارے بارے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور اسلام کچھ اور رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو چیز ہم جس کو بھلائی سمجھ رہے ہیں وہ بھلائی ہو سکتا ہے نہ ہو، اور جس کو ہو سکتا ہے کہ ہم شر سمجھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے میرے بندے ذرا غور کرنا، عسیٰ امید ہے ان تحبوا شیئا کہ تم ایک چیز کو بہت ہی پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ لیکن اے میرے بندے وہ تمہارے لیے بہت ہی بدترین ہو، تمہیں نہیں پتا۔ اور وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے تم اسے بہت ہی ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو سمجھ جاؤ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے لیے صحیح یا غلط کیا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے اسی پہ چلتے رہو جو اللہ کہہ رہا ہے، خود سوچنے کی اور خود فیصلہ کرنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور ذرا غور کر لیجئے کہ یہ جو انعام یافتہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، اگر ان کی زندگی دیکھی جائے، اگر ان کے ساری سیرت کو دیکھا جائے، انبیاء کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو دیکھا جائے، تو بہت ہی مشکل ترین زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ یعنی جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، وہ پرسکون نہیں ہے۔ اگر ہم حق چاہتے ہیں، اگر ہم راہ راست پہ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ راستے میں بھی مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا اصل کامیابی ہے۔ یہ نہیں ہے پریشانی آئی ہے، تکلیف آیا، دکھ آیا، اذیت آئی ہے، یا کوئی اس طرح کے حالات پریشانی کے بن گئے ہیں تو ہم دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں اور ہم یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ چلے چھوڑو، ہم نے کوئی زندگی بھی گزارنی ہے۔ یہ حق کا راستہ نہیں ہے۔ حق کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول کرنا۔ اس میں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریفات بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے اللہ کے نبی نے جو مشکلات صحیح ہیں، ہم ان مشکلات کو سہنا نہیں چاہ رہے۔ ہم کامیابی وہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، مگر اللہ کے نبی اس پریشانیاں محسوس کرنا نہیں چاہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف میں پتھر کھائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کے اندر لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے لوگوں کو بلا کے تو دین کی دعوت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی کے اس مشن سے کیوں نہیں محبت؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، تو وہ کام اللہ کے نبی نے کیا ہمیں بھی کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو مار کتنی پڑی ہے۔ آج ہمیں کوئی برا بھلا کیا دیتا ہے نا بھائی، ہمیں کوئی برا بھلا کیا دیتا ہے، تو
یا ہمیں کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم اتنے غصے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مارا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اللہ کے نبی کو بہتان کہا جا رہا ہے, مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی ظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے, کام کر رہے تھے. اللہ کے نبی کا ایک مشن تھا, اللہ کے لیے کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے ہر چیز کو برداشت کیا ہے, لیکن دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, دین پر ڈٹے تھے, کھڑے رہے, اور سب سے زیادہ آزمائشیں تکلیفیں جناب نبی علیہ السلام برداشت کی ہیں اور سب سے اعلیٰ و افضل مقام پایا ہے. اس لیے کہ مقام انسان کو جب ملتا ہے نا تو امتحان کے بعد ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب اسکول کے اندر امتحان ہونے کے بعد اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جاتا ہے, ایسے کسی بچے کو بھی اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر ایک 8ویں بچہ ہے, اس نے 8ویں کے امتحان میں پاس نہیں کیا تو وہ میٹرک پہ چلا جائے گا, کبھی بھی نہیں جائے گا, وہ امتحان دے گا, اور وہ اگر اپنے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر لیا جاتا ہے. پاس نہیں ہوتا تو وہ وہیں پر رک جاتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس امتحان کو کامیاب کر کے اس میں ہم اچھے مارکس حاصل کر کے اپنا گریڈ پر آئیں, اللہ کے قریب ہو جائیں, نہ کہ یہ کہ تکلیف پریشانی آئی ہے دکھ آیا تو ہم جناب ساڑ ہو جائیں, شکوے کرنے شروع کر دیں اور دین سے دور ہونے لگیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے فرماس کہ انعام یافتہ وہ ہیں, نبی ہیں, صدیقین, صلحاء ہیں. تو یہ ہے صراط الذین, راستہ دکھا ان لوگوں کا انعام تھا تو نے انعام کیا علیہم جن پر, غیری نہ کہ المغضوبی, غضب کیا گیا علیہم جن پر. اے اللہ جن پر تو نے غضب کیا ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا. غضب کن پر کیا گیا ہے؟ غضب یہودیوں کے اوپر کیا گیا ہے. اور یہودیوں پر غضب کیوں کیا گیا ہے؟ یہودی کائنات کی سب سے بدترین قوم ہے. یہ اتنی ناشکری, احسان فراموش قوم جس نے اپنے محسنوں, اپنے نبیوں کو ہی قتل کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا. وہ نبی جو ان کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے, جو اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے, لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو اعمال بتائیں, لوگ جنت کے قریب آ جائیں, تو ان ظالموں نے اپنے انہی محسنوں کو مارنے کی کوشش کی اور اپنے لیے گڑھا کھودنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں بھی صرف یہ نہیں بلکہ اسلام کے خلاف انہوں نے ہمیشہ سازشیں چلی ہیں, ہمیشہ سے, شروع سے لے کے آپ اس بات کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے شروع سے ابد سے لے کے وہ اسلام ہی رہا ہے اور اب تک اسلام ہے. اور ان یہودیوں نے ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا, ان کی سازشوں کا جال بچھا ہوا ہے, اتنا خطرناک جال ہے کہ ہمیں اب نظر بھی نہیں آتا. یعنی کہ آپ کاروبار دیکھ لیں, بینک دیکھ لیں, سارا بینکنگ نظام یہودیوں کا نظام ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم سپر پاور امریکہ کہلاتا ہے. امریکہ عیسائی قوم ہے, عیسائی مذہب رکھنے والے ہیں, وہ پوری دنیا کا ہولڈ سنبھالنے کا دعویٰ کرتا ہے, یعنی سپر پاور ہے. مگر وہ بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہودی ہے. اقوام متحدہ جو کہ پوری دنیا میں لوگوں کا فیصلہ کرتی ہے, وہ اس کا بھی کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اس طرح پوری دنیا کے اندر اپنی سازشیں اور اپنے جال اس انداز سے پھیلاتے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے شہید کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو قتل نہیں کیا جا رہا, انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا سازش تیار کی. اپنے ایک آدمی کو کہا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ, اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرو اور اللہ کے نبی کے اتنے قریب آئے نفرت کرتے ہو.